بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھا کر فوراً سو جانے سے کان جلدی بیری ہو جاتے ہیں۔ گرم دودھ پینے کے بعد پانی پینے سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ مولی کو رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے کیونکہ رات کے وقت کھانے سے مولی ہضم نہیں ہوتی۔ نیند نہیں آ رہی ہو تو دودھ گرم کر کے آنکھوں پر لگاؤ، پوری نیند آ جائے گی۔ رات کے وقت چاول کھانے سے نیند نہ آنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے تیز پتے کی چائے مفید ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے انسان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ بار بار چنگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ عمر بڑھتی جا رہی ہو اور جوڑ کمزور ہوتے جا رہے ہو تو رات کے سوتے وقت چند دانے بادام بھگو کر صبح نہار منہ چل کا اتار کر کھا لو۔ عمر جتنی بھی ہو جوڑ مضبوط رہے گی۔ ناظرین محترم، بند جوتے گرمی کے موسم میں استعمال نہ کریں ورنہ نظر کمزور ہو جائے گی۔ سب سے بڑی تعریف وہ ہے جو برے لوگوں کی زبان پر ہو۔ چند قطرے بادام کے تیل اندر انڈے کی زردی کو ملا کر لگاؤ اور منہ دھو لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ زیرہ اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے استعمال کریں تو شوگر کنٹرول رہے گی۔ اگر ملک شیک پینے کے بعد طبیعت میں چڑچڑاہٹ محسوس ہو تو ملک شیک کے اندر اسپیغول ملا کر پی دیا کرو۔ ناظرین محترم، گوشت کو ہضم کرنے کے لیے کولڈ ڈرنکس کا استعمال بالکل غلط تصور ہے۔ دہی میں کلونجی کا رس ڈال کر بالوں پر لگاؤ، بال سفید نہیں ہوگی۔ ناظرین محترم، لیموں کا رس پانی میں ملا کر پینے سے موٹاپا قریب نہیں آتا۔ ناظرین محترم، کانوں میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد دور رک جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اخروٹ کھانے سے کولیسٹرول لیول پر رہتا ہے۔ ناظرین محترم، زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو بولنے کا بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہوتی جا رہے ہیں تو دودھ زیادہ پیا کریں۔ ناظرین محترم، شمس تبریز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حق اور سچ کے قریب جانے کے لیے ہمیں ایک خوبصورت اور نرم دل کی ضرورت ہے۔ ہر انسان ایک نہ ایک دن نرم ہونا سیکھتا ہے۔ کچھ حادثاتی طور پر، کچھ بیماری کی وجہ سے، کچھ انسانی نقصان کے شکار ہوتے ہیں، کچھ مادی نقصان سے ہم سب ان کا حالات سامنا کرتے ہیں۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سی غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ پختگی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ جو بھی ہو جائے مایوس مت ہونا، چاہے سارے دروازے بند ہی کیوں نہ ہو، وہ تمہیں ایک ایسا خفیہ راستہ دکھائے گا جو کوئی نہیں جانتا۔ ناظرین محترم، بچہ اگر میٹھی کھاتا ہو تو اس کی آنت پر لیموں کی چھلکا والا پانی لگا دینے سے بچے میٹھی کھانا چھوڑ دے گا۔ ناظرین محترم، عورت کی پیٹھ پر کالے رنگ کی داغ ہو تو ایک کیڑا مسل دے۔ ناظرین محترم، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو اپنی عمل کو دیکھ رہا ہے، بس اس میں سے اچھے اور برے کا وزن کر کے دیکھ لے اور کسی بھی بلائی کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جب تو اس کی مرتبہ کو دیکھے گا تو خوش ہوگا، اور کسی بھی حقیر گناہ کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ جب تو اس مقام کو دیکھے گا تو برا محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے کہ جس نے حلال طریقے سے مال کمایا اور معینہ روی سے خرچ کیا۔ ناظرین محترم، ہر روز رات کے وقت سرسوں کے تیل کی چند قطرے آنکھوں کے اوپر مالش کرنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی
اور نہ ہی کبھی آنکھوں کی بیماری لاحق ہوگی۔ ناظرین محترم، دوپہر کی کھانے کے ساتھ پیاز بطور سلاد استعمال کرو، وہ موسمی اثرات سے محفوظ رہے گی۔ ناظرین محترم، اگر آپ ہفتے میں ایک دن بھی دیسی گھی استعمال کر لیں تو جوڑوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ محترم، اگر آپ کی زبان کالے رنگ کا ہلکے سا گلابی ہے تو آپ صحت مند انسان ہیں۔ نہاتے وقت پیشاب کا آنا معدے کی کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ شملہ مرچ دل کو صحت مند بناتی ہے اور ساری زندگی کینسر سے بچاتی ہے۔ شکرقندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے رہتے ہیں۔ شہد اور نمک دانت صاف کرنے والی چمک اٹھیں گے۔ رات کو وضو کر کے سویا کرو، جادو سے حفاظت میں رہو گے۔ اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو فوری طور پر سرسوں کا تیل لگا دیں۔ دانت ٹوٹ جائے تو دانت کی جگہ پر ایک ٹماٹر کا رس لگا دیں، نیا دانت آ جائے گا۔ سیب کی اتنی ساری اقسام ہیں کہ اگر آپ ہر روز ایک نئی قسم کا سیب کھانا شروع کر دیں تو تقریباً 20 سال تک کھاتے رہیں گے۔ اس بندی کیس میں کمی ہو جاتی ہے جو شکر ادا نہیں کرتے۔ بالوں کو باندھ کر رکھنے سے دماغ کو آرام ملتا ہے، لیکن اس سے بال گرنا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ ایک کیلا کھلایا کر دو، مضبوط رہیں گے۔ دل کی مریض لوگ زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صبح ناشتے کے بعد 2 انجیر کھا لینے سے لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا اور آنکھوں کی روشنی بھی بڑھ جائے گی۔ ناظرین محترم، رنگ گورا کرنے کے لیے دہی بادام ڈال کر کھایا کرو، اس سے چہرے اور جسم کا رنگت نکھر جائے گی۔ بچوں کو کٹی چیزوں سے دور رکھیں، اس سے بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے اور بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں گیس ہو اور مروڑ ہو تو 1 چمچہ ہلدی چٹکی نمک کے ساتھ استعمال کرو۔ روزہ رکھنے والے انسان کا دماغ بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کو اپنی معمول بنا لے۔ کھجور کا استعمال آپ کے دل کا دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ سر کی خشکی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو چقندر کی پتے ابال کر اسے پانی سے سر دھوئیں۔ لیموں کی چھلکے پیس لو، اس زیتون کا تیل مکس کر کے سر کی اچھی طرح سے مالش کرو، آدھا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ صحت مند نظر آئے تو ایک کھجور روزانہ کھانے کے بعد کھا۔ روزانہ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ روزانہ بیٹھ کر نہانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ روزانہ ایک کیلا کھا لیا کرو، آپ کو ورزش کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ زیادہ بونے والے بندہ کم عقل سمجھا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے انسان کا وزن کم ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں میں دور ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردے ٹھیک رہتے ہیں اور کوئی بیماری نہیں لگتی۔ گلا خراب ہو جائے تو گلے کے اوپر ملٹی مسل دو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے اور جسم مضبوط، چست اور توانا رہتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہو تو پودینے کی پتی چبا لو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دہی میں بادام ڈال کر چہرے پر لگانے سے رنگ کا گورا ہوتا ہے۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ اپنے جسم کو ہمیشہ کے لیے توانا رکھنے ہیں تو زمین سے جب بھی اٹھو بغیر کسی سہارا کے اٹھو۔ گاجر مربع کھانے سے دل جوان رہتا ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے اور جسم توانا رہتا ہے۔ سنگترا استعمال کرنے سے جگر مضبوط رہتا ہے اور معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ اور نہر منہ ڈیرا پاؤ دہی لے کر اس میں خالص سرسوں کا تیل 50 گرام شامل کر کے کھا لو، 1 ہفتے کے اندر پیٹ اندر زیادہ شروع ہو جائے گا۔ لیٹ کر پانی پینے اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ پانی پینے کی بہترین وقت جب کھانا ہضم ہو رہا ہو، یعنی کھانے کے 1 گھنٹہ بعد۔ کبھی بھی پلاسٹک کسی بھی برتن میں پانی نہ پیے۔ تیل، مسالے اور گھی کا استعمال کم کرو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والے پانی سونے سے قبل لگا لو، ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائے گی۔
جس عورت کے بال گر رہے ہو وہ پان کے پتوں کو کچھ دن تک اپنے بالوں میں مسل دے کر بال گرنا بند ہو جائے گی۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے۔ ہری سبزیاں مثلاً کدو، کیرے اور پالک وغیرہ کھانے سے ڈپریشن کو بھگایا جا سکتا ہے۔ نہار منہ روزانہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بیماری نزدیک نہیں آتی۔ ناظرین محترم، آنکھوں میں کشش لانے کے لیے دوپہر کے وقت گنے کا رس پیو۔ دل میں درد ہو تو کھجور کھاؤ، معدے میں درد ہو تو پنیر پیو اور جگر میں درد ہو تو انار کھاؤ۔ زبان جلتی ہو تو پنیر میں بھگو کر نہار منہ چھان کر پی لو۔ انگلیوں میں درد ہو تو زیتون کی تیل مالش کریں۔ زیادہ تر مچھر اور نگیٹو گروپ کا خون پیتا پسند کرتے ہیں۔ منہ کے اندر چھالے نکلنے لگے تو سیب کا رس پی لو، چھالے ختم ہو جائے گی۔ چہرے پر پالک کا پتا مسلنے سے چہرے کا موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ دانت ہلنے لگے تو دان پر برف کا ٹکڑا اور کالی مرچ رکھ دو تو دانت مضبوط رہے گا۔ میتھی دانہ کو نہار منہ چوس لیا کرو، 80 سال تک موٹاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل میں کاپور ملا کر لگائیں، چوہوں اور مکھیوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا نمک پانی میں ڈال کر منہ دھو لو، 3 دن میں چہرے کے پالتو بال غائب ہو جائے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے کی مفید ہے۔ دشمن کے سامنے تحمل اور سوچ سمجھ کر بات کہو تاکہ اس پر تیری رعب اور عزت قائم ہو۔ ایک کٹا ہوا لیموں کے فریج کے اندر رکھنے سے کسی قسم کی بو نہیں پھیلتی۔ ناظرین محترم، 3 چھوٹی الائچی روزانہ کھا لے، دل کے دورے کے پہلے فائدہ مند محسوس ہوگی۔ روغن بادام، روغن زیتون کی آنکھوں کے گرد سیاہ آہستہ آہستہ مالش کرے، ہلکے بالکل ختم ہو جائے گی۔ اسپیغول روزانہ استعمال کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ اگر ہڈیاں کمزور ہے تو دودھ کا استعمال جاری رکھو۔ نہار منہ انجیر کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے، جوڑ میں بھی مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ 50 سال بھی 20 سال جیسا نظر آتا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کیرے کا رس چہرے پر لگایا کرو۔ جس کا گلا بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لے، گلا اس وقت کھل جائے گا۔ انسان کے دل کو سب سے زیادہ کھینچنے والی چیز زبان ہے اور نفس کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والی چیز شیطان ہے۔ کانوں سے کم سنائی دیتے ہو تو 3 قطرے زیتون کے تیل نیم گرم کر کے کان میں 4 دن ڈال کر لو، 90 سال تک عمر میں کان فٹ رہے گا۔